دوستو، ویسے تو دنیا بھر میں کئی ایسے چڑیا گھر موجود ہیں جہاں پر ہاتھی کا وجود نہیں، اور لاہور کا چڑیا گھر بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر میں ہاتھی کی موجودگی سے ایک نسل واقف رہی ہے، لیکن مئی 2017 میں ٹانگوں میں تکلیف اور غیر مناسب نگہداشت کے باعث 35 سالہ سوزی کے مرنے کے بعد لاہور چڑیا گھر میں ہاتھی نہیں لایا جا سکا۔ لاہور کے چڑیا گھر میں ہاتھی نہ لائے جانے کی کئی وجوہات ہیں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ عالمی قوانین ہے۔ ہاتھی چونکہ بنیادی طور پر اپنی فیملی کے ساتھ یعنی غول میں رہنے والا جانور ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک ہاتھی کا مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان کو ایک ہاتھی مہیا نہیں کر پا رہا۔ سوزی کی ہلاکت کے بعد لاہور چڑیا گھر کے ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا، جس سے عالمی سطح پر یہ میسج گیا کہ پاکستان میں ہاتھی کی مناسب نگہداشت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی اور پاکستان کو آئندہ ہاتھی دینے سے گریز کیا جانے لگا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کو سری لنکا کی طرف سے ہاتھی تحفہ میں دینے کی نوید سننے کو ملی، لیکن تحفے میں ملنے والے ہاتھی کی آمد سے پہلے ہی یہ بحث چھڑ گئی کہ ہاتھی وزیر اعظم کو تحفے میں ملے گا، لہٰذا وہ CTA کی ملکیت ہوگا اور اسلام آباد میں ہی رہے گا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ بھارت کی طرف سے سری لنکن حکام پر ہاتھی نہ دینے کا دباؤ ڈالا گیا اور سری لنکا نے ہاتھی دینے سے معذرت کر لی۔ پاکستانی حکام نے نمیبیا سے ہاتھی ایکسپورٹ کرنے کی پلاننگ کی، لیکن چونکہ نمیبیا سے ہاتھی کا سب سے بڑا خریدار ملک چین تھا اور امریکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، امریکہ نے نمیبیا کے حکام سے معاہدہ کر لیا کہ وہ اپنے تمام ہاتھی صرف امریکہ کو ایکسپورٹ کرے گا، اور اس طرح نمیبیا سے بھی ہاتھی لانے کی امید دم توڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہاتھی کو منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں پر 1 ماہ کے لیے ہاتھی کو قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہاتھی کو قرنطینہ میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں، اور یہ بھی ہاتھی لانے میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں ہاتھی لانے کے لیے جس کمپنی سے معاہدہ کیا گیا تھا اس کا پرمٹ بھی 2 مرتبہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور ابھی تک کسی دوسری کمپنی نے ہاتھی لانے کی ذمہ داری نہیں لی۔ ایک وجہ یہ بھی کہ عالمی قوانین کے مطابق ہاتھی بھیجے جانے سے پہلے اس ملک کو اپنے تربیت یافتہ سٹاف کی تفصیلات فراہم کی جانا ہوتی ہیں، جو ابھی تک پاکستان نے نہیں بھیجی۔ تو دوستو، اس ساری صورتحال میں لاہور کے چڑیا گھر میں ہاتھی کی آمد تو ناممکن ہے، لیکن چڑیا گھر کے حکام کا کہنا ہے کہ کسی دوست ملک کی طرف سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تحفے کے طور پر ہاتھی دیا جا سکتا ہے، ورنہ عالمی قوانین کے مطابق تو ہاتھی کا آنا ناممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلیفینٹ جو ہے وہ قدرت کا ایک مول کریچر ہے، اور اس پورے عرض پہ چوپایوں میں سب سے بڑا اینیمل ہاتھی ہے، اور اس کا کسی بھی زو میں ہونا ایک بہت بڑا جو ہے کراؤڈ پولنگ اور ایک لوگوں کی جو ہے وہ دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اور ہمارے پاس آلریڈی یہاں پہ جو ایلیفینٹ رہا ہے وہ تقریباً 32 سال اس نے یہاں گزارے تھے، اور اس سے لوگ کافی مانوس تھے، اور ایک نسل جوان ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو اسی حوالے سے اس کی ڈیتھ کے بعد ہی جو ہے نا لاہور انتظامیہ نے کوشش شروع کی تھی کہ ایلیفینٹس جو ہے نا وہ یہاں پہ لے کے آئیں دوبارہ، تاکہ جو دلچسپی ہے لوگوں کی وہ زو میں برقرار رہے۔ تو اس سلسلے میں ٹینڈر کیا گیا، ٹینڈر کے بعد جو پروکیورمنٹ کے پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور اینیملز جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت گورن ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کو آبزرو پوری دنیا کرتی ہے، اور ہم بھی اس کے سگنیٹری ہیں، ہم نے بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ اور اس میں جو یہ کنونشن ہے جس کا نام ہے سائٹیز،
اور سائٹیز کے حوالے سے جو ریسٹرکشن ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو مختلف جانوروں کو رکھنے کے طریقۂ کار ہیں، اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو آبزرو کیا جائے، اور اس کو ہم جلدی سے جلدی اس جو ضابطے ہیں، جو پرمٹس کے مرحلے ہیں، ان کو مکمل کرنے کے بعد جو لیگل طریقے سے ایلیفنٹ آئے، تاکہ دنیا میں ہم کہیں اس حوالے سے ہمارا بدنامی نہ ہو کہ ہم نے کسی غلط طریقے سے جو ایلیفنٹ یہاں منگوایا ہے۔ تو ہم وہ تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ وہ قانونی تقاضوں میں رہتے ہوئے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایلیفنٹ کو ہم یہاں پہ دوبارہ لا سکیں۔